ہمارے یہاں بعض لوگ ایسا لگتا ہے کہ کھانے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہے نا، اتنا زیادہ کھاتے ہیں دعوتوں میں، دعوت مل جائے تو بعض لوگ دوپہر کو بھوکے ہی رہتے ہیں کہ شام کو سیدھا کھائیں گے. ایسا لگتا ہے بعض لوگوں کی حرکتوں سے کہ کھانے کے لیے پیدا ہوئے، جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے کہ انسان کو لا یملأ جوف ابن آدم ما ملأ ابن آدم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم نے پیٹ سے زیادہ برا برتن کوئی اور نہیں بھرا. یعنی جو بھی چیزیں انسان جمع کرتا بھرتا ہے اس میں سب سے بری چیز اگر کوئی وہ بھرتا ہے تو پیٹ. کس سے بھرتا ہے؟ کھانے سے. آپ نے فرمایا فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ، اگر بہت ضروری ہے انسان کے لیے کھانا تو کیا کرے؟ پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے چھوڑ دے. ہمارے ہاں تینوں حصہ کھانے کے لیے ہو جاتے، پانی بعد میں پئیں گے 1 گھنٹے کے بعد، تینوں حصہ کھانے کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں. غلط بات. مومن کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، مومن زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے. لیکن کبھی کبھار آپ پیٹ بھر کر کے کھا سکتے ہیں، جم کر کھا سکتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے گھر پہنچے، پیٹ بھر کر کھایا. اتنا کھایا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بیٹی کہنے لگی ارے یہ امام ہے، اتنے بڑے عالم ہو کر کے اتنا زیادہ کھاتے ہیں. کیا پتا چلا؟ علماء زیادہ نہیں کھاتے. ہمارے یہاں کیا لوگ بولتے ہیں ارے عالم تو بہت کھاتا ہے، خود کھاتے ہیں اور علماء پر نام لگا دیتے ہیں. بعض لوگوں دبلا پتلا جسم ارے آپ عالم ہو کر کے نہیں کھاتے، ٹھپا لگا ہے کیا عالم بہت زیادہ کھاتے ہیں؟ بڑی اچھا خود کھائیں گے تو کچھ نہیں، لیکن علماء پر لیبل لگا دیا کہ علماء زیادہ کھاتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ نے زیادہ کھا لیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بیٹی نے کہا ابو جان یہ امام ہے، اتنے بڑے عالم اتنا زیادہ کھاتے ہیں، سوال کر بیٹھے. تو انہوں نے جواب دیا کہ امام احمد کے گھر میں چونکہ حلال مال تھا، موقع ملا ہوا تھا حلال مال کھانے کا، اس لیے میں نے جم کر کے کھایا. کیا پتا چلا؟ کبھی کبھار آپ جم کر کے کھا سکتے ہیں جب کھانا بہت اچھا ہو، یا آپ کو پتا ہے کہ یہ مال مکمل حلال ہے تو آپ جم کر کے کھا سکتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ کیا ہوتا تھا کہ آپ کے گھر میں کچھ نہیں کھانے کے لیے تو آپ روزے سے ہو جاتے تھے. بعض دفعہ کسی نے تحفہ کچھ بھیج دیا، آپ وہ کھا لیتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کسی نے بکری تحفے میں دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، کوئی نام بتا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو آزاد کردہ غلام، وہ مطلب ان کو بعد میں آپ نے آزاد کر دیا. اس کے علاوہ نہیں، وہ تو خادم تھے. ابو رافع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. ہانڈی میں گوشت جو ہے رکھا ہوا تھا. عرب والے کیسا کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں بوٹی جیسا نہیں کرتے، ان کے یہاں ٹکڑے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بوٹیاں ہوتی ہیں، ان کے یہاں ٹکڑے ہوتے ہیں. ایک جانور کے 4-5 حصے کر دیا، پکا دیا. تو بکری ذبح کر کے اس کے الگ الگ حصے کر کے ہانڈی میں رکھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا رافع ناولنی الذرا، ابو رافع جاؤ بکری کا ایک دست اور ایک بازو لے کر کے آؤ. اسی حدیث میں ہے، ابو رافع کہتے ہیں وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُعْجِبُهُ الذرا، چھوٹے جانور کا دست اور بازو کا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. تو آپ نے کہا ابو رافع جاؤ ایک دست اٹھا کر کے لے آؤ، ایک بازو اٹھا کر کے لے آؤ. ابو رافع گئے، ہانڈی میں سے اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ نے پورا کھا لیا، پورا کھا لیا. پھر آپ نے ابو رافع سے کہا یا ابا رافع ناولنی الذرا، اے ابو رافع دوسرا بازو بھی لے آؤ. ابو رافع گئے، دوسرا بھی اٹھا کر لے آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، آپ نے کھا لیا وہ بھی. ابو رافع کو پھر بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ابا رافع ناولنی الذرا، جاؤ ایک اور بازو لے کر کے آؤ. ابو رافع کہتے وَهَلْ لِلشَّاةِ إِلَّا ذِرَاعًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری میں 2 ہی بازو ہوتے ہیں، تیسرا کہاں سے لاؤ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو رافع اگر تم خاموش رہتے، میرے کہنے پر ہانڈی تک چلے جاتے، جب جب جاتے تب تب تمہیں اس ہانڈی میں ایک دست اور ایک بازو ملتا. یہ معجزہ، یہ برکت. یہاں ایک بات میں بتاؤں آپ کو، کبھی کبھار سنت پر عمل نہ کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی سے برکتیں اٹھ جاتی. وہ برکت جو نہ بولنے کی وجہ سے ملنے والی تھی، ہانڈی میں آنے والی تھی، ابو رافع کے صرف سوال کر دینے کی وجہ سے
حالانکہ سوال جائز تھا، بھائی بکری میں 2 ہی بازو ہوتے، سوال جائز تھا، درست تھا، لیکن صرف کہہ دے نبی کی بات میں اپنی بات ملا دینے کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوا؟ برکت اٹھ گئی، برکت اٹھ گئی۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ سنت ہے نماز، یہ سنت کیوں نہیں ادا کیا؟ مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد سنت کیوں نہیں پڑھتے؟ سنت ہی تو ہے، گناہ تو نہیں ملے گا، گناہ تو نہیں ملے گا، لیکن اس سنت کو ادا کرنے کی وجہ سے جو برکت آپ کو ملنے والی تھی اس برکت سے آپ محروم ہو گئے۔ ہمارے ہاں دیکھیں کتنے لوگ کرتے ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اللہ کسی فتنے میں ڈال دیتا ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی دردناک عذاب آ جاتا ہے۔ یہاں کہنے کا مقصد کیا ہے اس واقعے سے جو ابو رافع کے ساتھ پیش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ وہاں ایک بات جو آپ کو بتلانے کی ہے کہ کبھی کبھار آپ جم کر کے کھا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بازو مکمل کھا لیا۔ کتنا گوشت ہوگا 2 بازو؟ 3-4 کلو تو ہوگا آرام سے، 3-4 کلو گوشت آرام سے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا کھا لیا۔ کیا پتا چلا؟ وہ نبی جو فاقے کرتے تھے، کھانا نہ ہونے کی وجہ سے روزہ رہ جاتے تھے، آپ کے گھر میں کئی دن تک بعض دفعہ چولہا نہیں چلتا تھا، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع ملا، آپ کے ہاتھ تحفہ لگا تو آپ نے اس تحفے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 ذرا 2 بازو مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا۔ کبھی کبھار آپ پیٹ بھر کر کے جم کر کھا سکتے ہیں، لیکن روزانہ اسی میں رہے کہ آپ پھر غنودگی کے شکار رہیں، آپ کو نیند آتی رہے، یا آپ جو ہے اتنا اپنے آپ کو جو ہے کھا کر کے اتنا جو ہے اس کا وہ دل دادا بنا لے کہ آپ کو نہ ملے تو آپ جو ہے شور مچانے لگے، چلانے لگے، یا بعض دفعہ آپ کے ساتھ مسائل ہو۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ کیا مطلب؟ ہمیشہ زیادہ مت کھاؤ۔ بعض سلف نے کہا اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ نے پوری آدھی میڈیکل فیلڈ رکھ دی ہے۔ آپ کا پیٹ ٹھیک ہے تو آپ کا جسم ٹھیک رہتا ہے۔ انسان کو آدھے سے زیادہ بیماریاں پیٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی، اس لیے شریعت کہتی ہے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ سانس کے لیے۔ تو یہ چوتھی بات یہ کہ بسا اوقات آپ پیٹ بھر کر کے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کا یہ معمول آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔